دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی ہو جب وہ آپ کی ذات کو بلیٹل کرے گا نا، آپ پہ تہمت لگائے گا، تو پھر وہ کہتے ہیں نا شیشے کے اس میں بیٹھ کے پتھر نہیں پھینکا کرتے ہیں، جواب پھر ہر ایک کو ملے گا۔ نہیں لیکن وہ لیڈر ہیں پارٹی کے نا، عمران خان تو نہیں ہے نا وہ آپ کو جو بلیٹل کر رہے ہیں جس کا آپ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان اور میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور رہی ہے، اور ہمیشہ خود انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں ہونے دوں گا، ان کو پتہ ہے۔ لیکن اب کیا انہوں نے، جن کے بھی بہکاوے میں آ کے انہوں نے کیا ہے، تو اب صرف میرا ایک سوال بنتا ہے پوری پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ کون سا منافع کما لیا، کون سا فائدہ اٹھا لیا۔ یعنی میں اگر لوگوں کو نکالا کرتا تھا، احتجاج کرتا تھا، تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتا تھا، پارٹی کے کاز کے لیے کرتا تھا۔ اب پیدا کریں یا کوئی جرت کر کے سامنے آئیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر کے براہ راست خان کے کاز کو نقصان دیا گیا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کر نہیں سکتے اب آپ کے مطابق کہ یہ نہیں کر سکتے احتجاجی تو تحریک؟ یہ اس وقت بھی تھے نا، میں نے کہا 9 مئی کے بعد بھی تھے، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو یہ سارے اپنے حلقوں میں کمپین تک نہیں کیا، اور اب یہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے، ان کے لابھ لائیں گے۔ میں جانتا ہوں نا سب کو، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، رمضان سے پہلے میں نے کہا یہ آپ کو لارے لگائیں گے کہ یہ احتجاج کریں گے، لیکن کریں گے نہیں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں، خان کے مجبور کیے جانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے تحریک کا اعلان کر دے، مارچ کا اعلان کر دے، لیکن وہ مارچ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی فزیکلی وہ مارچ نظر نہیں آئے گا۔ دے ول نیور ڈو اٹ۔ اچھا، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اتنے جو آپ کے معاملات پارٹی کے ساتھ تو خراب ہیں ہی، خان صاحب کے ساتھ بھی اگر بات چیت ڈائریکٹلی نہیں ہو رہی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگز ان کے کانوں میں جا رہی ہیں آپ کے بارے میں، تو کل کو پارٹی خان صاحب کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی مروت صاحب سے سیٹ خالی کرائیں؟ تو ٹھیک ہے، کر دیں۔ وہ پشتوں کی کہاوت ہے کہ گیلے کا مزید کوئی کیا گیلا کرے گا، لہٰذا جو کرنا ہے کر لیں۔ تو آپ چھوڑ دیں گے سیٹ؟ میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے، میں نے کہا خان صاحب کا ایک لفظ ہی کافی ہے، لیکن ان کی زبانیں میں کبھی۔ ٹھیک ہے، اور اگر خان صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم واپس آ جاؤ اور آپ پارٹی میں رہیں، اور لیکن وہ چیز ہوگی تبھی جب خان صاحب کی رہائی ہوگی، ابھی بہت ایک لمیٹڈ۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ احتجاج نہیں کر سکیں گے تو خان نے پرسوں بھی کسی کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، اور جب یہ نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد اگر میں خان صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری اس دفعہ ایک گزارش ضرور ہوگی کہ مجھے اگر پھر لینا ہے نکالنے کے لیے نہ لیں، اور جو میری بیماریاں ہیں یہ بولنے کی یا جو میری خصلتیں ہیں، ان بیماریوں سمیت ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر میں برا بولتا ہوں، میں کسی کی بلی نہیں مانتا ہوں، خان کے علاوہ کوئی جو ہے نا میرا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، نہ ان کے رشتہ دار اور نہ ان کے پارٹی کے لوگ، اور نہ میں کبھی مانوں گا۔ تو لہذا اگر یہ چیزیں قبول ہے تو میں حاضر ہوں، نہیں ہے قبول تو میں اب کوشش یہ کر رہا ہوں کہ واپس اپنی نارمل زندگی میں چلا جاؤں۔ تھوڑا سا وکالت پہ بھی یہ دیا ہے، لیکن یعنی مجھے کوئی گاٹھا نہیں ہے، میں نے کبھی یہ شہرت، کبھی یہ سیاست، یہ مقام مانگا تو نہیں تھا نا، نہ میری خواہش تھی، یہ تو حادثاتی طور پہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ اب جو بات چیت کا معاملہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور گوہر صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹس کہ بھائی خان صاحب کی ہم کیسز لگوا لیں گے، عید سے پہلے لگوا لیں گے، اور شاید وہ رہائی بھی عید سے پہلے ہو جائے گی، اس میں آپ کو کوئی سبسٹینشیٹڈ کوئی کلیم نظر آتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، عید سے پہلے رہائی یا عید کے فوراً بعد رہائی، کیسز ہم لگوا لیں گے؟ کیس تو لگ گیا ہے 5 تاریخ کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ 5 کو چھٹی ہو جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کا بات چیت کے ذریعے۔ بات چیت کے ذریعے تب ممکن ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو یہ نظر آئے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی پوزیشن میں ہے۔ ایک کمزور پی ٹی آئی، منتشر اور ایک عوامی احتجاج کی اہلیت سے محروم پی ٹی آئی کے ساتھ اگر مذاکرات کریں گے تو صرف وقت گین کریں گے، طوالت دیں گے خان کے قید و بند کو۔ باقی جو باتیں ہیں، حقیقی آزادی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قانون کی سپریمیسی، وہ
میرا خیال ہے کہ کسے پارینہ بنوانے کی کوشش کریں گے. لیکن اب تو نہیں نا, وہ تو اپنی جگہ پر جہاں پر کل کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہیں. پارٹی بے شک دائیں بائیں ہو جائے, آپ ہو جائے, آپ نے کہا شیرازہ بکھر گیا ہوگا, لیکن خان صاحب تو ابھی بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں. تو جو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی بھی بات کرنے کو تیار ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے, اور میں ڈائریکٹلی کروں گا, تیسرا بندہ وہ ڈیل کی بات تو نہیں کرتا ہے نا. جس طرح محترمہ نے بات کی, یہ تو گیو اینڈ ٹیک والی بات جو ہے وہ تو ڈیل ہے. خان کا یہ بیانیہ ہی نہیں رہا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر کو ایک طرف آپ احتجاج اور تحریک کی امید دلاتے ہیں, اور دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ کچھ دیر پہ بات کریں. یہ بالکل نیریٹو سے متصادم ہیں. یہ بات پی ٹی آئی میں کوئی اور زبان سے کہتا تو شاید بری حالت ہوتی, لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. یہ خان کا بیان نہیں ہو سکتا ہے, یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. خان تو ڈٹا ہوا ہے پہلے دن سے. یہ اگر گیو ٹیک پہ تو ان مذاکرات سے بات چیت سے کچھ نکلے گا اگر خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ بات ہو؟ تب بھی کچھ نہیں نکلے گا جب تک خان کی پارٹی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ احتجاج کی قوت جو ہیں وہ دوبارہ گین نہ کر لیں. ایسے مذاکرات سے ان کو کیا مطلب ہے؟ ترس آنا ہے ان کو. نہ شفقت ہے, نہ ترس ہے, نہ قانون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. گیو اینڈ ٹیک کا مطلب یہ ہوگا احتجاج مت کرو, ہم رعا کرتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. صرف بات چیت کا مطلب نہیں ہو سکتا اس بیان کا. بات چیت میں دیکھیں جو فریقین جب بیٹھتے ہیں, اب جن عوامل سے ہم ہو کے گزرے ہیں یا جہاں پہ اب پاکستان میں سیاست اور تعلقات دکھائی دے رہے ہیں, اس کے بعد یہ تو ایک نارمل حالات ہے. مطلب نہ حکومت کے لیے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, نہ پی ٹی آئی کے لیے یہ حالات کبھی سوچے جا سکتے تھے, اور نہ یہ رویے کبھی نارمل ہو سکتے ہیں جو ہو رہا ہے ملک میں. ان ایب نارمل حالات میں اتنا آگے جانے کے بعد جب گولیاں بھی چلی, مرے بھی, مینڈیٹ بھی گیا, 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی, اب تو کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے نا. تو لہٰذا کیا وہ چیز ہوگی جو اس تپش پہ پانی ڈال دے؟ مطلب یہ ان کو اچھی طرح علم ہے کہ خان جب باہر آئے گا تو خان کا ایک کرزمہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے اس کے گرد کھڑا ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ جب تک کہ گارنٹی, جس طرح ماضی میں بات ہوئی, جب تک کہ یہ یقین نہ ہو. اب یہ رسک ہے, اور یہ رسک تبھی لے سکتے ہیں جب کوئی اس سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہو. صحیح. تو آپ کو بات چیت سے بھی کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی نکلتی ہوئی, احتجاج بھی ہوتا نظر نہیں آتا, اور آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے؟ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ 5-6 ماہ تک اگر یہ حالات یہی رہتے ہیں, کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے, کوئی پارٹی جو ہیں وہ ری آرگنائز نہیں ہوتی ہیں, غیر ضروری لوگوں کو سائٹ پہ نہیں کیا جاتا ہے, اور قیادت کو وہ فرائض تفویض نہیں کیے جاتے ہیں, اور پارٹی کو جو ہیں وہ منتشر زدہ کیفیت سے نکالا نہیں جاتا ہے, تو آگے گرمیاں آ رہی ہے اور ان گرمیوں میں کم سے کم لوگ نکلیں گے. تو لہٰذا پھر ان حالات میں کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے.